يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني، عربية قلبي وروحي أحرفي ولساني، عربية حسبي بأنك منطقي وبياني۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرح تعمیل کے تیسرے باب حروف مشبہ بالفعل کے سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم لیتا اور لعلہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے حروف مشبہ بالفعل، 7واں سبق ہے لیتا تمنی اور لعلہ ترجی کے لیے آتا ہے۔ یہ تمنی اور ترجی ہوتا کیا ہے؟ تو اردو کے اندر ہم اس کو کہتے ہیں امید۔ البتہ تھوڑا سا ان دونوں کے درمیان معمولی سا فرق ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور آخر میں انشاءاللہ تشریح اور پھر ہم ترکیب کریں گے۔ وَلَيْتَ وَهِيَ لِلتَّمَنِّي مِثْلُ لَيْتَ زَيْدًا قَائِمٌ أي أتمنى قيامه، وَلَعَلَّ وَهِيَ لِلتَّرَجِّي مِثْلُ لَعَلَّ السُّلْطَانَ يُكْرِمُنِي۔ اب ترجمہ دیکھ لیں، اور لیتا اور یہ تمنا کرنے کے لیے آتا ہے، مثال کے طور پر کاش کہ زید کھڑا ہوتا، یعنی میں یہ تمنا کرتا ہوں زید کے کھڑا ہونے کی۔ اور لعلہ یہ ترجی یعنی امید کے لیے آتا ہے، مثال کے طور پر شاید کہ بادشاہ وہ میرا اکرام کرے۔ تو لیتا کے اندر ہوتا ہے تمنا کرنے والا معنی، کاش یہ ہو جائے، کاش یہ ہو جائے۔ اور لعلہ کے اندر ہوتا ہے کسی امید کا اظہار کرنا کہ مجھے امید ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ تو فرق ان دونوں کے درمیان کو اتنا خاص نہیں ہے، معمولی سا فرق ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر کور کریں گے۔ تو مثال دیکھ لیں، مثال یہی ہے، لیت زیدن قائم، کاش کہ زید کھڑا ہوتا، یعنی میں اس بات کا تمنا کر رہا ہوں کہ زید کھڑا ہو جائے، ابھی کھڑا نہیں ہے لیکن میں تمنا کر رہا ہوں۔ اور اسی طریقے سے لعلہ میں بھی یہی ہے، میں امید ظاہر کر رہا ہوں شاید کہ بادشاہ وہ میرا اکرام کرے۔ تو اس سے پہلے 4 حرف آپ پڑھ چکے ہیں، انا، انا، کانا، لاکنہ۔ باقی جو 2 حرف ہیں وہ یہی ہیں، ایک ہے لیتا اور دوسرا ہے لعلہ۔ اب اس کی آپ ترکیب دیکھ لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ان دونوں کے درمیان جو فرق ہے ہم اس کو واضح کریں گے۔ واو حرف عطف، لیتا مبتدا، اس میں ہیا ضمیر اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، واو حرف عطف ہیا مبتدا، لام حرف جر، تمنی مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ کے متعلق ہو کر ہیا مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ مثل مضاف ہے، لیتا حروف مشبہ بالفعل، زیدن اس کا اسم، قائم اس کی خبر، زیدن لیتا حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ بنے گا مفسر، کیونکہ آگے یہ حرف تفسیر آ رہا ہے، لہذا سابقہ جملے کو آپ نے مفسر بنانا ہے، اگلے جملے کو آپ نے اس کی تفسیر بنا دینی ہے۔ اتمنا فعل ہے، واحد متکلم ہے، انا ضمیر اس کا فاعل ہے، قیام مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر اتمنا کا مفعول، اتمنا فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مفسر اپنی مفسر سے مل کر جملہ تفسیریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، لعلہ دوبارہ حروف مشبہ بالفعل، اور اس کو آپ نے مشبہ بالفعل یہاں پر نہیں بنانا کیونکہ یہاں پر مشبہ بالفعل کے طور پر یہ استعمال نہیں ہو رہا۔ لعلہ مبتدا جیسے آپ نے لیتا کے اندر کیا تھا، یہ ضمیر اس کی خبر بنایا تھا، اب یہاں پر بھی اس کی خبر بنا دیں، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف ہی مبتدا، لام حرف جر، ترجی مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ کے متعلق ہو کر ہی مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ تو یہ جو آپ نے پیچھے بنایا تھا نا مفسر اور تفسیر، مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر مثال ہو مبتدا کی خبر بن جائے گا۔ یہ بھی ایسے ہی ہے، مثل مضاف ہے، لعلہ حروف مشبہ بالفعل، السلطان اس کا اسم ہے، یکرم فعل، اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، نون وقایہ کی یا ضمیر مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لعلہ حروف مشبہ بالفعل کی خبر، حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر پھر یہ مثل مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر یہ مثال ہو مبتدا کی خبر بن جائے گا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا۔